बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की जो सियासत है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। पाकिस्तान में कुछ हो रहा होता है, दुनिया में कुछ हो रहा होता है। और जिस सतह के, जिस दर्जा के लोग होते हैं, अपने अक्ल के मुताबिक या वो जो जिसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर के मुताबिक अपना अपना माइंड, अपना अपना ज़हन बनाते रहते हैं। लेकिन आपको पता है, आप जानते हैं, मैं तस्वीर का दूसरा नहीं तीसरा रुख दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वक्त जिस फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, हॉकी होती है, हाफ टाइम के बाद वो जो गोल होते हैं चेंज हो जाते हैं, और ये हॉकी होता है। पठान भाइयों, माजरत, थोड़ा सा हमारा और आपका मुज़क्कर मोनस कभी कभी मिल जाता है। तो पिछले दिनों से एक जो बात सामने आ रही है, एक जो बात जिसका एहसास हो रहा है, जिसका पता चल रहा है कि आप पहले भी देख रहे थे, मैंने बल्कि उससे पहले 3 साल पहले आपको बताया था, जब कोरोना चल रहा था, हम उस वक्त स्पेन में फंसे हुए थे, कि ये एक कुदरती जो है वो बीमारी नहीं है, इसको बायोलॉजिक वार कहते हैं। यानी अब दुनिया तब्दील हो चुकी है, और इकानमी की जिस तरह जंग होती है, तो पहले तलवारें, तीर, फिर बंदूकें, फिर तोपें, टैंक, और उसके बाद एटम बम, हाइड्रोजन बम। लेकिन उसके बाद चीज़ें आ गई, ये बीमारियां जिसको बायोलॉजिक वार कहते हैं। तो लोगों को अजीब लग रहा था, लेकिन उसका शक उस वक्त पड़ा जब पहले चीन में आता है, उसके एक सूबे में आता है, और आपने देखा, मैं सियासी बात करने लगा हूँ, जल्दी जल्दी से बात ख़त्म कर रहा हूँ, कि वहाँ पे 62-63 हज़ार लोगों को कोरोना होता है। उसके बाद पूरी दुनिया में फैल जाता है, लेकिन एक सूबे से ज़्यादा बाहर चीन में नहीं निकलता है, वहाँ पे रुक जाता है। तो मैंने कहा था, चीन ने उस कोरोना के आने से पहले उसकी वैक्सीन जो है वो तैयार की हुई थी, और ये न्यू वर्ल्ड आर्डर की जंग है, अमेरिका की और चाइना की जंग है। और आपने उस वक्त देखा, स्टार्टिंग में इटली, स्पेन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, इस तरह की फ्रांस, और फिर अमेरिका, यानी वो लोग जिनका इकानमी से तल्लक है, जिनका इन चीज़ों से तल्लक है, तो वहाँ पर जो कोरोना है उसने ज़्यादा असर किया। छोटे मुल्क इस्तेमाल हुए। उसके साथ मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जो दुनिया का बिज़नेस है वो सोने और डॉलर के साथ है। तो यहाँ पे जो जंग है, पहले आज से 20 साल पहले जब शेगन बनाया गया और एरो करेंसी चलाई गई, तो उसका मकसद ये था कि डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी लाए। लेकिन कुछ सालों के बाद आप देखते हैं, बैंकों में एक साथ बाजारी आती है, और यूरोप और एरो की छुट्टी हो जाती है अमेरिका के मुकाबले में। फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो चीन चलता रहा, और आपने देखा पिछले 2-3 सालों में 16 से ज़्यादा अफ्रीका के मुल्कों में मुआहदे चीन करता है, कुछ और मुल्कों में करता है, वो अपनी करेंसी के साथ कर रहे हैं, और उसके साथ डिजिटल करेंसी जो है वो आनी है। तो पाकिस्तान की क्योंकि प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के कर्जे बढ़ते जाते हैं, पाकिस्तान में सियासत जो है या जमहूरियत जो है वो उस कदर मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। कभी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हालात होते हैं। उसके अलावा हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास अपनी रकम नहीं है, हम कर्ज़ई हैं। फिर हर कोई जो आता है वो थोड़ी सी ये बात करता है कि अमेरिका से, चीन से, या अपने या दूसरे बिजनेसमैनों से, कि अगर मुझे इक़्तिदार दिया जाए या इक़्तिदार में फ़लाँ जगह हिस्सा दिया जाए तो मैं ये मदद कर सकता हूँ। तो एक नई टीम जो है वो गढ़ने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ तजर्बात होते हैं। और आपने देखा, उसके साथ साथ जब भी अफ़गानिस्तान में जंग होती थी, तो उससे 1.5 साल पहले तकरीबन पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लग जाता था, ये भी होता रहा। इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हैं, थ्योरियाँ जो हैं वो चलती रही, और बेशुमार चीज़ों पर प्रैक्टिकल अमल भी होता रहा। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद थोड़ा सा जुगाड़ लग जाता, टाइम पास हो जाता है, लेकिन हम पहले से ज़्यादा कर्ज़ई हो जाते हैं। वक्ती तौर पर कुछ वक़्त के, उस ज़माने के, उस दौर के उन हुकूमतों के हिस्सों में ऐसा भी हमें महसूस हुआ कि इसमें थोड़ा सा बेहतर हो, जैसा काफली का दौर कर लें। लेकिन उसके बाद जो उसका रद्द अमल आया, बाद में पाकिस्तान पहले से भी ज़्यादा नीचे गया, और वो 32 अरब ने जाने कहाँ चला गया। तो ये शुरू से होता आया है, मतलब वसाइल की जंग है। फिर हम आपको हमेशा ये भी बताते थे, दुनिया में कोई मुल्क किसी मुल्क का दोस्त नहीं होता है, मुफाद की दोस्ती होती है। अब आपने देखा, वापस आते हैं, आपने पाकिस्तानी पॉइंट पर आते हैं कि इमरान खान जब 3-3.5 साल डिलीवर नहीं कर सके और इंतकामी कार्रवाई करते रहे, और आपको याद होगा कि मैंने इस हुकूमत को पहले दिन से सिविल मार्शल लॉ भी कहा था, और ये भी आपको बताया था कि ये जो 44 अरब सी पैक है उसका खेल है, उसके लिए इनको खटपुतली चाहिए। अच्छा, वो चलता रहा, पाकिस्तान की इकानमी नीचे होती रही,
اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ الٹا ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، لیکن سی پیک بند ہو جاتا ہے۔ پھر ان دنوں میں آپ نے پاکستان میں مختلف چیزیں جو اس وقت ہوتی ہیں کہ وہ چینیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ وہ ایک چیز چلتی جا رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا جو ان کے اتحادی تھے، اور اس وقت میں ہمیشہ کہتا تھا یہ اتحادی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جبری اتحادی ہیں، یہ پسند کے نہیں، یہ شوق کے نہیں، اور پرویز لائی کے بیان بھی آپ کے سامنے آتے رہتے تھے، جو کچھ وہ کہتے رہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر وقت بدلتا گیا، چیزیں بدلتی کی، کیونکہ یہ لوگ ہر دوسرے دن کوئی نیا پلان لے رہے ہیں، دماغ کی کھیل ہے، لیکن اس دماغ کے کھیل میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی ذاتی ضرورتیں ہیں اور پاکستان ان کا کوئی کاروبار۔ جو دوسری سائڈ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کو ان کو چانس مل گیا، طریقے عدم اعتماد آ گئی، عمران خان کی چھٹی ہوگی، لیکن اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سال پہلے یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی سے سینٹ کے الیکشن میں جتا کر بتا دیا گیا تھا کہ اپوزیشن جب چاہے عمران خان کو وہ اپوزیشن میں بھیج سکتی ہے، لیکن وہاں پر کیونکہ نون لیگ نے بہانہ بنا لیا کہ جی ہم استعفیٰ دیتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے استعفے دیے تو پیپلز پارٹی نے کہا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور یہ وقت نے ثابت کر دیا، لیکن نون لیگ نہ مانی۔ بہرحال میں نے اس وقت کہا تھا کہ محل تو فتح ہو گیا تھا، لیکن مال غنیمت پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ خیر وہ چلتا چلتا عمران خان صاحب نے وہ سیفر نکالا، جب ان کی حکومت گئی تو امریکہ کا نعرہ چل گیا، بک گیا، وہ چلتا رہا، انہوں نے اس کے مقابلے میں کچھ کیا نہیں، اور ایک سال میں جو پاکستان 117 نمبر سے 140 نمبر کرپشن پہ آیا تھا، ان پیسوں سے، ان دولت سے، آپ کے ٹیکس کے پیسے سے جلسے جلوس سیاست ہوتی رہی، اور جو ہے یہ اب دوسری طرف آ گئے تو یہ الگ کما رہے ہوں گے، ثبوت میرے پاس تو خیر ان کا بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہے، لیکن کس کے باپ کا پیسہ نہیں ہے تو یہ پیسے ان کے پاس کسی نہ کسی طرف سے آتے ہی ہیں تو ایسا کرتے ہیں۔ خیر جی وہ امریکہ اینٹی، پھر پی ٹی آئی والوں نے کیا کہا کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ پھر اب یہ حکومت آتی ہے، پہلے شہباز شریف صاحب ترکی جاتے ہیں، وہاں کے کاروباری لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، باقاعدہ وہ الیکٹرانک میڈیا پر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، پاکستان میں انویسٹ کرے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب چین کا جو مسئلہ آ رہا ہے، بلاول بھٹو جاتے ہیں، جب انڈیا جاتے ہیں شنگھائی تعاون کانفرنس میں وہاں گوا میں، تو یہاں پی ٹی آئی بڑا شور ڈالتی ہے۔ پھر جب وہ چین کے آتے ہیں تو یہاں پہ وزیر خارجہ اور افغانستان کے ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس وقت ہی کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، 2014 میں بھی جب چین کا صدرانہ ہوتا ہے یا کوئی بھی پاکستان کا کسی ملک کے ساتھ معاہدہ ہونا ہوتا ہے تو یہاں پہ احتجاج شروع ہو جاتے ہیں۔ تو واقعہ ہی میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بین الاقوامی طور پر ان چیزوں پر میری اس وقت گرفت نہیں تھی، یا سچی بات یہ کہ اکانومی کا تو کیونکہ میں اکانومی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے ویسے بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، تو شاید اس وجہ سے بھی ہم سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اکانومی کے اثرات یا اس کی پاور، اس کی طاقت، یا وہ ریموٹ کنٹرول کہے، بٹن کہے، اس میں اتنی شکتی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب جب پھر کل آپ نے دیکھا کہ جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کے، ان کو امریکہ کی جو کانگریس ہے ان کے 60 سینیٹر نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا جی پاکستان میں عمران خان اور جو لوگ ہیں یہاں حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ۔ خیر یہ ایک حقیقت ہے، امریکہ کو کس کو اچھا لگے برا لگے، چاہے یہ حکومت ہو کوئی اور حکومت ہو، وہ انسانی حقوق پر بات بھی کرتے ہیں، اختلاف کرنے والے اپنی جگہ پہ کرتے ہیں، جی امریکہ ایسا نہیں کر سکتا یا اس وہ خود خیال نہیں رکھتا، لیکن ہم نے جہاں پہ دنیا پہ دیکھا ہے، میں سیدھی بات کرنے کا آتی ہوں تو وہ بھی کرتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہاں پہ کافی لوگوں نے احتجاج کے ساتھ جلاؤ گراؤ کیا ہے، ان کو پکڑنا حکومت کا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ بے گناہ لوگ کافی بھی رگڑے جاتے ہیں، اور کافی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کو اپنی کس سے بدلے لینے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح جو انسانی حقوق ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن آج کے دن تک خبر ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے امریکہ والے دھڑے میں جا چکے ہیں، یہ حکومت جو ہے یہ چین والے دھڑے میں ہے، اور میں دوسرے اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کی جو ڈیل ہو رہی تھی یا لابنگ ہو رہی تھی یا ان کا جانا تھا یا نہیں تھا، اس میں دو چیزیں ہیں کہ جمائمہ جیمز نے کیا کچھ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ انہوں نے کس طرح رابطے کیے، دوسروں کے ساتھ کس طرح کیے، اور مزیدار بات بتاؤں کہ عمران خان پر جو یہ القادر ٹرسٹ کا یعنی انگلینڈ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 بلین پاؤنڈ کے جو پیسے بھیجے تھے وہ کیس ہے، تو اس پر خفیہ طور پر نواز شریف کے بیٹے حسن نواز بھی جمائمہ جیمز اور عمران خان کی مدد کرنے کے لیے کچھ چیزوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا چکر ہے، ان پیسوں میں حسن نواز کا بھی کیا چکر ہے، آپ کو سامنے جو دشمن نظر آتے ہیں، کئی جگہوں پر وہ آپس میں مخالف نظر آتے ہیں، اور اس کی ایک تھیوری ہے عمران خان باہر جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، لیکن دوسری ہے کہ نہیں جا رہے۔ عقیل ڈھیڈی جو عمران خان صاحب سے ملے اس کی اور بزنس مینوں کی بھی کیا وجوہات تھی، یہ ساری
کی چیزیں میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، لیکن کیونکہ ہم کرنٹ افیئر پر بات کرتے ہیں اور دیکھیں نا، پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈبل اسٹیبلشمنٹ ڈیوائڈ ہے، آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، وہ آپس میں کھیل رہے ہیں تو رزلٹ ایک ایک لمحے کے بعد چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوگی اور پاکستان کو کاشگر سے لے کر گوادر تک 58 ارب کا، پہلے 44 ارب کا سی پیک تھا، 58 ارب کا اس میں ٹرین ہے۔ اور آج ایک اور اشارہ کیا کہ عمران خان کی جو ضمانت فری ہوئی تو اس سے وہ ضمانت سے رہا ہوئے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا۔ تو جنوری میں گوادر بچاؤ تحریک میں ایک مولانا ہدایت اللہ ہے، ان کو بھی عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا، آج تک یاد نہیں تھا۔ چل عمران خان کی اس طرح رہائی ہونے کی اس سائے میں کہے، اس بصیرت میں کہے یا جس میں کہے، تو مولانا تو جو ہدایت اللہ ہے ان کی یا ججوں کو ہدایت آئی تو آج ان کی بھی 4-5 مہینوں کے بعد ضمانت اس لیے منظور ہو گئی کہ وہ بھی ہاتھے میں گرفتار ہوئے تھے۔ لیکن جی مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے۔ ایک عام آدمی، نارمل آدمی، کمزور آدمی یا جس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہ ہو، وہ چھوٹا سا گناہ کرے، جرم کرے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں مختلف جماعتوں کے، آپ دیکھیں ان کو پکڑنے کے لیے، گرفت میں لانے کے لیے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہاں کی پولیس اور فوج بھی بے بس اکثر نظر آتی ہے۔ تو ہے تو بات سچ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی مانے نہ مانے، طاقت بڑی چیز ہے۔ لیکن بدقسمتی ہم کیا کریں، پاور اینڈ پور میں ہم پور کا ساتھ دیتے ہیں اور جوتے کھانے والوں میں ہوتے ہیں پاور دوسری طرف ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگلے ولاگ میں جمائمہ جیمز اور ان کے بھائی زیک، وہ کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے پرسوں بھی برادر ان لا لکھا عمران خان کو، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے بارے میں، پھر وہ پاکستان سے جانا ہے نہیں جانا اور یہاں پر آنے والے کیا ڈیل ہو رہی ہیں اس پر میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائز ذوالفقار علی، اللہ حافظ۔